میرے دوستو، اللہ قرآن نے کہا تھا نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے لعلکم تتقون، مجھے روزے اس لیے تم سے رکھوانے ہیں تاکہ رمضان کے بعد تمہاری روح پاک ہو جائے۔ اسی اپنی روح نو پاک کرنے واسطے منظر پھر ہوئی دیکھ رہے ہیں تو پاک کتوں ہوئے گی؟ اس لیے رمضان کے بعد موبائل کا ٹائم کس نے کم کیا ہے؟ غیر ضروری ٹائم، ضروری ٹائم جو آپ اس پہ کاروبار کرتے ہیں وہ کریں آپ، لیکن غیر ضروری ٹائم کس نے کم کیا ہے؟ یہ آپ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ان ہی ٹائم لا، نیند نہیں آ رہی تو ان ایک گناہ اور کرو جو مرضی دیکھو۔ نہیں دوستو، رمضان مبارک کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 4 نفل ایک سجدے ایک سلام کے ساتھ، اس کی عادت ڈالیں۔ 4 نفل ایک سلام کے ساتھ، اس کے بڑے فائدے۔ 4 نفل، یہ بے شک آپ عشاء میں نماز کے بعد ہی پڑھ لیں، 4 نفل پڑھیں، جیسے غیر مؤکدہ سنتے نہیں پڑھتے اس طرح پڑھیں۔ التحیات کو پوری پڑھ لیں آخر تک، اب تیسری رکعت کو سبحانک اللہ سے شروع کر لیں، ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے پڑھنے کا، اس طرح پڑھ لیں جی۔ اور 4 رکعت کا معمول بنائیں اور اس کے اندر نیت کریں صلاۃ الحاجت، یا اللہ میرا مسئلہ ہے کہ میں تینوں لینا چاہنا من طریقہ نہیں۔ صلاۃ الاستخارہ، یا اللہ میں جتنے کام کر رہا ہوں صحیح نہیں ہو رہے، مجھے خیر سمجھا دے کیسے صحیح ہوں گے۔ صلاۃ الحاجت بھی ہو، صلاۃ الاستخارہ بھی ہو، صلاۃ التوبہ بھی ہو، کہ یا اللہ سارا دن جو گزرا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں تجھے یہ پیش نہیں کر سکتا، اس کا حساب میں تجھے نہیں دے سکتا، میری توبہ بھی قبول کر لے۔ تو صلاۃ التوبہ بھی ہو، صلاۃ الحاجت بھی ہو، صلاۃ الاستخارہ بھی ہو، ہاں جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نیت سے نفل پڑھنا یاد رکھیے، حدیث شریف آتا ہے لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ جس بندے کو میرا تعلق خاص چاہیے ہوتا نا، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی جان مارتا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی۔ تو اس لیے ایک تو نبی علیہ السلام کی وہ 4 رکعت نبی علیہ السلام کو بڑی پسند تھی، جو ظہر کی اذان سے پہلے رسول اللہ پڑھا کرتا تھا۔ ظہر کی اذان زوال کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعت، بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جس شخص کی رات کی تہجد کی نماز رہ گئی ہو، تہجد کی نماز رہ گئی ہو تو وہ یہ 4 پڑھ لے تو تلافیاں ہو جاتی۔ اب اس میں تو ہم جاگ بھی رہے ہوتے، کوئی کام بھی کوئی نہیں کر رہا، تو یہ 4 بھی اپنی زندگی میں لائیں کہ میں نے زوال کے بعد اذان سے پہلے 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑے فائدے مند ہیں۔ اور اگر رزق بھی چاہیے تو چاش کی نماز اور رزق کا بڑا جوڑ ہے، ایک دن سے نہیں ہوگا، 4 مہینے ناغہ نہ کر۔ ہم ادھر سے دیتے ہیں، ادھر سے ایک رکعت پڑھی، اگر چیک کر رہے ہیں آسمان کھلیا کیوں نہیں؟ بھائی ہمت کے ساتھ کام کرو۔ اچھا یہ نا ہمارے خطیبوں نے بڑا کام خراب کیا، ہمارے خطیبوں نے بڑا کام خراب کیا۔ وہ کہتے جی آپ ایک دفعہ اللہ کو پکارے، مصحف کی دعا عرش پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ کی سنتیں بھی ہیں کچھ۔ اگر ایک دفعہ سے کام ہو رہے ہوتے تو رسول اللہ نے بدر کی ساری رات آنکھوں سے پانی کے نلکے کھول کر بدر کی ریت کو گیلا کیوں کیا؟ آنکھوں سے نلکے کھولے تھے، نلکے کس لیے؟ امت کو بتانے کے لیے کہ اللہ نو منان واسطے اترو سٹی دینا یار کی کرتے پہ اسی سانو خطیبہ نے لاتا بھائی ایک باری اللہ کرو بس تارا کام بن جائے گا۔ نہیں، پکار پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ کی سنت ہے، اللہ چاہتے بندے میں تم جس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے میرے اگے منا مینو وہ کام کر پہلے۔ اس لیے ساتھیوں کوشش کیجئے جب بھی اللہ کو منانا ہو، کوئی دعا کرنی ہو نا، کم از کم 1000 دفعہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے پھر دعا شروع۔ ایک ہی مذاق ہے 3 دفعہ، یار 3 منٹ دی دعا نہیں ہوندی، آرڈر ہوندا ہے۔
10 منٹ دی دعا نہیں ہوندی، آرڈر ہوتا ہے۔ 20 منٹ دی دعا نہیں ہوندی، آرڈر ہوتا ہے۔ کم از کم دعا 40 منٹ کی، اور 40 منٹ میں 10 منٹ تیسرا کلمہ، 10 منٹ چوتھا کلمہ، 10 منٹ درود شریف، 10 منٹ اب دعا شروع کریں، اب 30 منٹ کے بعد دعا شروع کریں۔ وہ سی کہنے ساڑھے کو اتنا ٹائم نہیں گا، آئے بندے کے دل میں اللہ کی قدر ہی وہ کہو تو سنتا ہے نا جی بٹھی۔ اس لیے دوستو رمضان چلا گیا، اگر اللہ تعالیٰ کی نسبت، تعلق کی نسبت آپ چاہتے ہیں نا ختم نہ ہو، کنیکشن باقی رہے، تو پھر یہ کام ضرور کی۔ یہ 2-3 کام میں نے بتا دیے، ایک تو 4 نفل، ایک سلام کے ساتھ عشاء کے بعد، 4 نفل ظہر کی اذان اور زوال کے بعد، اور دعا میں کم از کم 40 منٹ، آغاز 40 سے نہ کریں، آغاز آپ 15 منٹ سے کریں، آغاز 10 منٹ سے کریں، لیکن ایک منٹ بڑھاتے رہیں، 1 منٹ کر کے منزل ہماری 40 منٹ۔ جب بھی رب سے بات کرنی ہو اہمیت دو۔ دیکھیں نا جی، آپ کسی دنیا کے افسر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پاس وقت سے پہلے پہنچتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، جی کوئی نہیں کام ہو جائے گا سب۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کسی کھاتے میں نہیں رکھا، تو اس لیے ٹائم دیجیے، مصلے کو گیلا کرنے کی عادت بنائیے۔ یاد رکھیے قیامت میں شلوار گیلی ہونے سے بچ جائے، میری بات یاد رکھیں، مصلے کو گیلا کرنے کی عادت ڈالیے، مخلوق کے سامنے شرمندگی سے بچ جائے۔ یار جنہوں پوچھو نا نیند نہیں آتی، اللہ نے پھر دعا کیوں نہیں کرتا؟ کندھا نہیں ہو، کندھے کندھے پریز ہے گا، وہاں پٹھے بھی درد کر دینے، پتہ نہیں کس طرح کے پٹھے دے میرے یار۔ وہ پٹھا جو اللہ کے لیے اٹھتے ہوئے درد کرتا ہے، انہوں درد ہون دو یار، کینی کو درد ہو جائے گی، ہون دو درد یار۔ ہاتھ نبی علیہ السلام جب اللہ سے مانگتے تھے نا تو کتابوں میں آتا ہے تھک جاتے نا ادھر تو آپ ہاتھ اور آگے کر دیتے، تھک جاتے ہاتھ اور آگے کر دیتے، تھک جاتے ہاتھ اور آگے کرتے، مولا میں کدھر نہیں جانا، محمد تیرے در پہ پیارے۔ یہ ہے مانگنا۔ تو اس لیے ساتھیوں ٹائم نکالیے، رمضان کے بعد تعلق مع اللہ کو بچائیے۔ ذہن میں آتا ہے یار روزے چلے گئے نے، ہوں اگلے روزہ نو اللہ نو مناواں گے، کیونکہ ہوں دعا پتہ نہیں قبول ہونے کے نہیں۔ تو اللہ نے جب رمضان کا مضمون پورا کیا ہے نا تو وہاں پر ایک آیت ساتھ جوڑی ہے، کنیکشن دیا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کے دن پورے کرو، گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر بڑھائیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرو۔ تے اے نہ سمجھنا کہ ہون اگلے روزیاں چاہنا ہے پھر دعا قبول ہوئے گی۔ اگلی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندوں کو کہہ دو رمضان دور ہوا ہے، رب دور نہیں ہوا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان دور ہوا، رب دور۔ یا اللہ پھر ساڈی کی بنے گی؟ تھاڈی سنو گے تسی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جب بھی تو مجھ سے تعلق بنانے کی کوشش کرے گا میں قبول کروں۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بندو میری اس آفر کو قبول کر، آفر کو قبول کر۔ تو دوستو رمضان گیا ہے، رحمان نہیں گیا۔ اچھا رمضان ایک برتن تھا، مہینہ تھا نا، مہینہ وقت ہوتا ہے، وقت ایک برتن ہے، اس میں جو کچھ اعمال ہوتے ہیں، جو رحمتیں آتی ہیں وہ اصل ہوتی ہیں۔ تو رمضان ایک برتن تھا، آپ کو کوئی بندہ تحفہ دے مٹھائی کا ڈبہ، آپ نا اس میں سے مٹھائی پھینک دیں اور ڈبہ گھر لے کے جا رہے ہیں، وہ کیا کہے گا سونیا کی کرنا پہ ہے، وہ مٹھائی تو تھلے سٹتی تو کہندا جی وہ تو ڈبہ اصل ہے، ڈبہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ ڈبہ اصل نہیں ہے، ڈبے دے وچ جڑا مال سی وہ اصل ہے۔ ایسے ہی دوستو رمضان ایک ڈبہ تھا، اس میں اللہ نے ایک گفٹ دیا تھا، گفٹ۔ وہ گفٹ رمضان کے بعد کہیں ہم نے پھینک تو نہیں دیا، وہ گفٹ تھا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آیا۔ کیا اس میں جو چیز ملی ہے
الذی انزل فیہ القرآن، ہمارے اس میں ہم نے تمہیں قرآن کی مٹھائی دی ہے، اسی سارے ڈبے گھر لے کے بیٹھے ہیں، مزے موجاں کرو موج، اور ڈب مٹھائی دے باہر رہ گئی جائے۔ اور خدا دے بندے اسی سارے نیک انتہائی سادے بندے ہیں، رمضان کے بعد قرآن سے تعلق کبھی کسی قیمت پر کمزور نہ ہوئے، کیونکہ رمضان کی مٹھائی قرآن تھی، وہ مٹھائی چھڑتی اسی ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت بھی اور قرآن سے پیغام لینا بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔